صحابی ہیں، ان کی 4 بیویاں ہیں۔ کتنی بیویاں ہیں؟ 4 بیویاں۔ وہ فرماتے ہیں، ان کی بیوی فرماتی ہیں کہ ہم اپنے شوہر کے پاس جانے سے پہلے بہترین سے بہترین خوشبو لگاتی، خوبصورت سے خوبصورت خوشبو لگا کر اپنے شوہر کے پاس جایا کرتی۔ اور کیا ہوتا کہ جب بھی ہم خوشبو لگا کر اپنے شوہر کے پاس جاتے تو حضور علیہ السلام کے جسم کے ہمارے شوہر کی خوشبو ہم سے بڑھ جایا کرتی تھی، ہمارے شوہر کی خوشبو ہم سے بڑھ جایا کرتی تھی۔ ہم نے ایک دن اپنے شوہر سے پوچھا کہ اے عتبہ، کیا وجہ ہے کہ آپ کی خوشبو ہمارے تمام عطروں سے بڑھ جایا کرتی ہے؟ ہماری خوشبو آپ کی خوشبو کے سامنے ماند آ جایا کرتی ہے۔ حضرت عتبہ فرماتے ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ بیویاں کہنے لگی، بتائیے تو صحیح وہ خوشبو ہے کیا جو آپ لگاتے ہیں؟ اتنی مہنگی خوشبو آپ لگاتے ہیں، اتنی کمال کی خوشبو آپ لگاتے ہیں، ہمیں بتائیے تو صحیح وہ خوشبو کون سی ہے؟ کس مارکیٹ سے لاتے ہیں؟ کس دکان سے خرید کر لاتے ہیں؟ حضرت عتبہ فرماتے ہیں، سنو، اگر تم نے پوچھ لیا ہے تو آج میں بتا دیتا ہوں وہ خوشبو کیا ہے۔ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میرے پورے جسم پر گرمی کے دانے نکل آئے، جسے ہم پت بولتے ہیں، دانے نکل آئے۔ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اتنی کھجلی تھی، اتنی تکلیف تھی ان دانوں کی کہ مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور علیہ السلام نے کے سامنے بیٹھ گیا، حضور کی بارگاہ میں اپنی جو عرضی سی وہ پیش کی، بیماری کی شکایت کی، تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عتبہ، اپنا کرتا اتار دے۔ میں نے کرتا اتارا اور سامنے بیٹھ گیا۔ کرتا اتار کر جب حضور کے سامنے بیٹھا، فنفس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی یدہ الشریفۃ ودالک بها الاخرى ثم مسح ظہری وبطنی بیدہ فابق هذا الطیب من یدہ یومئذ۔ فرمایا، بیویوں سنو، یہ میری خوشبوؤں کا کمال نہیں، یہ میرے عطروں کا کمال نہیں، یہ کمال ہے مصطفیٰ کے ہاتھ کا کمال ہے۔ فرمایا، جب میں بیمار تھا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اپنے کرتے کو اٹھایا، حضور نے میرے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، ہاتھ سے ایسی خوشبو نکلی جو میرے جسم میں داخل ہو گئی، اور اس کے بعد وہ بیماری میرے جسم پر ظاہر نہیں ہوئی۔ خدا کی قسم، اس دن سے لے کر آج تک میرے جسم سے وہی برابر خوشبو آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت یوں ہی تو نہیں فرماتے، یا رسول اللہ، آپ کے جسم کی تو آپ کے جسم کی خوشبو کیا کہنے، آپ کے پسینے کی خوشبو کیا کہنے، آپ جس کو ہاتھ لگا دیں وہ بھی خوشبو والا ہو جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ آپ نے یوں کیا، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب خانے قرانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مدارج النبوہ کے اندر حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ایک روایت نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ میں رہتا ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، ابھی وہ بازار میں نکلا خوشبو لینے کے لیے، مگر اس کو خوشبو نہ ملی۔ جب کہیں سے خوشبو نہ ملی تو پہنچا دربار مصطفیٰ میں آیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، جا کر اپنی عرضی پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خوشبو کہیں سے نہیں ملی، تو آپ کے پاس اگر خوشبو ہے تو ہمیں عطا فرما دیے۔ حضور نے فرمایا،
کوئی ڈبیا یا شیشی لائے ہو؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ، یہ میرے پاس شیشی موجود ہے۔ حضور نے اپنا پسینہ مبارک کو شیشی میں بھر کر دے دیا، اپنا پسینہ مبارک اس شیشی میں بھر کر دیا، فرمایا جاؤ یہ لے جاؤ، جا کر اپنی بیٹی کو دے دینا، وہ لگا لے۔ گھر گئے، گھر میں پہنچے، بیٹی کو کہا بیٹی یہ تیرے لیے خوشبو لے کر آیا، قربان جاؤں اس دلہن پر جس کو پسینہ مصطفیٰ نصیب ہو رہا ہے، قربان جاؤں اس کے مقدروں پر جس کے لیے مصطفیٰ کریم اس کی خوشبو کا انتظام فرما رہے ہیں۔ بیٹی کے پاس آیا، بیٹی کو آ کر کہتا ہے یہ خوشبو میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں۔ جب ڈبیا کھولی، اتنی اعلیٰ خوشبو، اتنی کمال کی خوشبو۔ بیٹی پوچھتی ہے، گھر والے پوچھتے ہیں ابا جی یہ خوشبو کہاں سے لے کر آئے؟ اتنی کمال کی خوشبو کہاں سے لے کر آئے؟ ہم نے آج تک ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں اے بیٹی یہ خوشبو کوئی عام خوشبو نہیں، یہ خوشبو کوئی عام خوشبو نہیں، یہ کسی مارکیٹ کی خوشبو نہیں، یہ کسی عطار کی دکان کی خوشبو نہیں، یہ خوشبو جس میں مصطفیٰ کی خوشبو ہے، یہ خوشبو پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ پھر اس بی بی نے حضور علیہ السلام کی وہ خوشبو کو اپنے جسم پر لگایا، اپنے جسم پر لگایا، گھر سارا خوشبو والا ہو گیا۔ پھر اس گھر کا نام بیت المطففین پڑ گیا، بیت المطففین پڑ گیا۔ مطففین کا مطلب یہ ہوتا ہے خوشبو والا گھر۔ جو بھی اس گھر میں آتا، جب بھی آتا، اس کو پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو برابر آیا کرتی تھی۔ بیت المطففین اس گھر کا مکان پڑ گیا۔ اور راوی فرماتے ہیں پھر جب اس خوشبو کو اس دلہن نے اپنے جسم پر لگایا، جسم پر لگانے کے بعد، شادی کے بعد اسے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ جب بیٹا پیدا ہوا، اولاد پیدا ہوئی، تو اس اولاد میں سے بھی پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو آیا کرتی تھی، اس اولاد میں سے بھی پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہی سلسلہ کئی نسلوں تک جاری رہا۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو نہیں فرمایا سرتاب قدم ہے شہ سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے شہ سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ملتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائیں سبھی کو ہو مہن پھول، تن پھول بدن پھول دہن پھول زغن پھول، صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہے بن پھول، اس گنچہ دل کو بھی تو ایمان کی قربن پھول، تن پھول بدن پھول دہن پھول زغن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تن پھول بدن پھول دہن پھول زغن پھول، واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر مانگے دلہن پھول، تن پھول بدن پھول دہن پھول زغن پھول۔ واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر مانگے دلہن پھول۔